بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کچھ لوگ کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے تقوی بنایا ہے جو تقوی ہے نہیں، تو لوگ کافی ان لوگوں سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں۔ تعادل کا راستہ کہ جس کو سمجھنے کے بعد میری زندگی ایک تعادل اور ایک بیچ کے راستے میں چلے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی اپنی جوتی کو تقریباً 70 مرتبہ سی چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا تقوی اسی میں ہے کہ پھٹی ہوئی جوتیاں آدمی پہنے، یا مولا کا لباس پھٹا ہوا تھا تو تقوی اسی میں ہے کہ پھٹا ہوا لباس پہنے۔ تو کبھی کبھی ایک عالم کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ معرفت النفس کا علم نہیں ہے۔ اور وہی مولا علی جو ایک مرتبہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، ابن عباس فرماتے ایک وقت آیا کہ علی ایک دن میں 40,000 درہم خیرات خدا میں دیتے تھے، اور مولا فرماتے ایک وقت تھا کہ علی پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتا، جب نہیں تھا تو ہم نے اللہ کا شکر کیا، جب آ گیا تو میں نے ضرورت کا لیا، اور اس کا جو اضافی تھا میں نے غریبوں میں کیا کر دیا، بانٹ دیا۔ چھٹے امام کے پاس آتے تھے کہ آپ فرزند علی ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ مولا علی ایسا لباس پہنتے تھے، آپ نے تو اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ ان کی فکر صحیح نہیں تھی، معرفت النفس کا علم نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ پھٹا ہوا لباس پہنوں، پرانا لباس پہنوں، گھر میں ٹی وی رکھوں کہ نہیں رکھوں، کیا فرج نکال دوں، کون سی چیزیں گھر میں لاؤں اور کون سی چیزیں گھر میں نہیں لاؤں، کیا ایک گاڑی رکھنا صحیح ہے، 2 گاڑیاں رکھنا صحیح ہے، لمٹ کیا ہے میری زندگی گزارنے کی، میں کب زاہد کہلاؤں گا، میں کب متقی کہلاؤں گا، اس کا ایک فل فارمولہ دے دوں۔ جب مومن خمس نکالتا ہے تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اپنا معونہ نکالو۔ معونے کا مطلب جو ضرورت کی چیزیں، مثال کے طور پہ گھر معونہ میں آتا ہے، گاڑی معونہ میں آتی ہے، جو لباس تم نے پہنا ہوا یہ تمہاری ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں نکال دو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے بعد سال کے اینڈ میں جو اضاف بچ جاتا ہے اس کا کیا نکلتا ہے، خمس نکلتا ہے۔ اسی طرح زہد اور تقویٰ میں پہلی چیز ہے ضرورت، ایک چیز ہے جس کی میری زندگی میں ضرورت ہے، مثلا اگر وہ نہ ہو تو میں مر جاؤں۔ مثال کے طور پہ اگر میں پانی نہ پیوں تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے، اگر میں کھانا نہ کھاؤں میرا جسم کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اگر میں نہ نہاؤں، اگر سردیوں میں میرے بدن پہ گرم لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں، اگر گرمیوں میں مناسب گرمیوں والا لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں۔ تو وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں اگر تم وہ استعمال نہیں کرو گے تو یہ خلاف زہد ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے، کہ بدن کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن کہے میں متقی ہوں، میں کھانا نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری باڈی کو گوشت کی ضرورت ہے، کہ نہیں میں تو متقی ہوں، میں گوشت نہیں کھاتا۔ ڈاکٹر کہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کہتے نہیں میں تو متقی ہوں، میں نہیں۔ جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے اور جس کے نہ ملنے سے جسم فاسد ہو جائے، تباہی کی طرف چلا جائے، اس چیز کو لینا تیرے اوپر کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا خلاف زہد اور خلاف تقویٰ نہیں۔ دوسری چیز ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس نہ ہو تو میں محنت میں چلا جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ گاڑی اگر میرے پاس نہ ہو تو اس کے نہ ہونے سے مجھے موت نہیں آنے والی، میں مر نہیں جاؤں گا، لیکن اگر گاڑی نہ رکھوں تو مجھے جو 5 منٹ کا سفر ہے وہ 20 منٹ میں طے کرنا ہوگا۔ کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی گرمی، بچوں کو ڈاکٹر تک لے جانا ہے، اچانک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو سواری کا ہونا تو ضروری ہے۔ تو ضرورت میری نہیں ہے، لیکن اگر نہ ہو تو میں پریشانیوں میں پڑ جاؤں گا، اگر میرے پاس نہ ہو تو میں مسائل میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو ایسی چیز کا رکھنا بھی خلاف تقویٰ نہیں ہے، خلاف زہد نہیں ہے۔ آدمی گاڑی رکھے اگر اس کی ضرورت ہے، اگر لانگ روٹ پہ جاتا ہے تو اچھی گاڑی رکھے کیونکہ یہ اس کی کیا ہے، اگر نہ ہو تو وہ پریشانی میں چلا جائے گا کہ نہیں قبلہ صاحب میری تو تقویٰ ہے، میں ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی رکھوں گا، اور مجلس پہ جناب چلے گئے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو مومنین بھی انتظار کرتے رہے اور مولانا راستے میں رہ گئے، تو یہ تو آپ نے اور حقوق العباد پامال کر دیا۔ تو یہ ایک تو ضرورت ہے جس کے نہ ملنے سے انسان کی وجود فاسد ہو جاتا، دوسرا میری ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاج ہے، اگر اس کے نہ ہونے سے میں پریشانی میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں تک تو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، آفس میں جاتے ہیں 6 کپڑے رکھیں تو 6 لباس رکھیں، اگر اس کے نہ ہونے سے مثلا اس سوسائٹی میں آپ گھومے پھریں، اگر وہ چیز آپ کو نہ ہو تو آپ کا اسٹیٹس گر جاتا ہے، آپ کا اسٹیٹس یہ طلب کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کو رکھیں۔ تیسری چیز، نہ میری ضرورت ہے، نہ میرا احتیاج ہے، وہ میری خواہش ہے، وہ میری شہوت ہے،
مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے سامنے سفرہ لگا ہوا ہے، ضرورت یہ ہے کہ کھانا کھاؤں، لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کمزور ہو، آپ گوشت کھاؤ، تو احتیاج یہ ہے کہ میرے سفرے پر گوشت بھی ہونا چاہیے، لیکن میری ایک شہوت بھی ہے، ایک تمنا بھی ہے۔ تمنا یہ ہے کہ میں گوشت کا زیادہ کھانے کا شوقین ہوں۔ میں نے ایک ڈش کی جگہ پہ 4-5 ڈشیں سفرے پہ سجا دی، گوشت بھی رکھا، مرغی بھی رکھی، مچھلی بھی رکھی۔ اب یہ خلاف تقویٰ ہے، کیونکہ یہ اسراف ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، میری ضرورت اور احتیاج 4 جوڑے کپڑے کے ہیں، لیکن مجھے کریز ہے کپڑوں کا۔ جیسے خواتین بعض کو پرس لینے کا بڑا کریز ہوتا ہے، 1 لیا 2 لیا۔ بڑے بڑے ایکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں گے، ایک نے جوتوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، ایک نے اپنی واچ اور گھڑیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، کسی جوان نے ٹوپیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، مولانا اس کو بات کو کریز ہوتا ہے، کسی نے عواموں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، کسی نے، تو یہ بھی کریز ہوتا ہے، یہ بھی شہوت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف زہد ہے۔ فرماتے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کا شیعہ ہو نہیں سکتا۔ اور اتنا بہترین فارمولہ جو اہل بیت نے دیا، یعنی ہر مومن اپنے سفروں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے احتیاجوں کو چیک کرے، اس سے جو ایکسٹرا چیز مل جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، تو پوری کائنات میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔